آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا وا میں نے اور اذا میں نے جب، سَأَلَکَ آپ سے پوچھیں یا رسول اللہ، عبادی میرے بندے، انی میں نے میرے متعلق، فَإِنِّی قریب تو میں تو قریب ہوں، اجیب الدعوت الداعی میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا پکارنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مجھ سے مانگے، فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی بس چاہیے حکم مانے، لی میرا، وَلْیُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو یہ تھا ترجمہ، اور شان نزول اس کی انی فإنی قریب، انی فإنی قریب سے مراد ہے یہ وہ طالبان ہیں، طالبان عشق الہی، یعنی اللہ تعالیٰ پہ مر مٹنے والے لوگ، ان کے بارے میں اس میں کہا کہ جنہوں نے عشق الہی پر اپنے حوائج کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ انہیں قریب یعنی ایسا کہ اللہ کے اتنے قریب کہ اپنے زندہ اور مردہ ہونے کا احساس ہی نہیں کہ ہم زندہ ہیں کہ مردہ ہیں، ہر وقت اسی کے یاد میں گم ہیں۔ تو یہی شان نزول ایک ایسی جماعت جو صحابہ نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر نوید قرب سے کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جو چیز کسی سے مکانی قریب رکھتی ہے وہ اس کے دور والے سے ضرور بات رکھتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے، مکانی کی شان نہیں کہ منازل قرب میں رسائی بندہ کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے، نہیں، اس سے یہی مراد ہے کہ اذا دعانی فاستجیبوا لی، ولیؤمنوا بی لعلہم، تو دعا عرض حاجت ہے، اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک یعنی کہ ابدی فرماتا ہے۔ مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے، وہ بھی کبھی اس کے کرم سے فی الفور ہوتی ہے، کبھی ذرا اس میں مشیت الہی ہوتی ہے، ذرا دیر بھی ہو سکتی ہے، کبھی بندے کی حاجت دنیا میں رد فرمائی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں، کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے، وہ عطا کی جاتی ہے، وہی جو اس کے لیے بہرائی ہو۔ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے، اللہ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ شرائط قبول نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ کے نزدیک نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ناجائز امر کی دعا کرنا جائز نہیں۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ دعا قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے، اور شکایت نہ کرے۔ شکایت میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے، پھر دعا کرے۔ اپنے والدین کے لیے خاص طور پر بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے بالکل کہ میں انہیں کہہ دیجئے عبادی انی فانی قریب، مجھے اگر یہ پوچھتے ہیں تو میں تو بالکل قریب ہوں، عجیب دعوت الداعی میں دعا قبول کرتا ہوں، داعی پکارنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مجھے مانگے۔ یعنی دعوت ہے، اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو مانگے تو صحیح۔ کوئی مجھ سے جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہے نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ منزل ہی نہیں، کوئی ایسا تو ہو جو مانگے ہم سے، مانگنے والا تو ہو کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، فاستجیبوا لی، اور وہ پس چاہیے کہ بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فلیستجیبوا لی ہو، یعنی میرا حکم مانے، شرط یہ ہے۔ ولیؤمنوا اور ایمان لائیں، ایمان پہلی شرط ہے۔ نیکی جب قبول ہوتی ہے کسی آدمی کی بھی، بندے کی، جب تک وہ ایمان نہیں لائے، ایمان لائے گا تو نیکی قبول ہوگی، ورنہ ساری نیکیاں ایسے ہیں جیسے پتھر پہ مٹی کا گردہ جم جانا، اور بارش آئے اور مٹی دھل کے صاف، پھر وہی کا وہی، کورا کا کورا۔ اور اگر نیکی ایمان کے ساتھ کرے گا تو نیکی محفوظ ہو جائے گی آخرت کے لیے، اس دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔